افراد کے لیے جن کا روزہ نہیں ہوتا ان کے لیے مستحب ہے کہ دن کے وقت مبتل روزہ امور سے پرہیز کرے، اگرچہ ان کا روزہ نہیں ہے پھر بھی پرہیز کرنا مستحب ہے۔ 5 اشخاص کے لیے مستحب ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اگرچہ روزے سے نہ ہوں تب بھی مبتل روزہ امور سے پرہیز کرے۔ سب سے پہلے وہ مسافر جس نے سفر میں روزہ افطار کیا، سفر میں تھا، روزہ افطار کیا، ظہر سے پہلے اپنے وطن پہنچا یا جہاں 10 دن ٹھہرنا تھا قصد اقامہ وہاں پہنچا، لیکن چونکہ روزہ افطار کیا ظہر سے پہلے پہنچا تو روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے مستحب ہے کہ مغرب تک مبتل روزہ امور سے پرہیز کرے، ثواب ملے گا اگرچہ اس کا روزہ نہیں ہے۔ ابھی بہت سارے مسافر آئیں گے، قبل الظہر یہاں پہنچیں گے، چونکہ روزہ پہلے افطار کر چکا سفر میں تو ظہر سے پہلے پہنچنے کے باوجود روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ بھی دوسرے روزہ داروں کی طرح مغرب تک مبتل روزہ امور سے پرہیز کرے۔ دوسرا وہ مسافر جو ظہر کے بعد اپنے وطن پہنچے، سفر سے بعد الظہر پہنچے، کل عرض کیا کہ پھر اس دن کا روزہ نہیں ہوتا اگر جس سفر میں روزہ افطار نہ بھی کیا ہو۔ اب وہ یہاں بعد الظہر پہنچا ہے، مغرب ہونے میں ابھی چند گھنٹے باقی ہے، اس کے لیے امساک مستحب ہے، مبتلات روزہ امور سے پرہیز کرنا مستحب ہے۔ تیسرا وہ مریض جو بعد الظہر تندرست ہو جائے، بیمار تھا، روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، ہاسپٹل میں تھا یا زیر علاج تھا، اب جو ہے بعد الظہر وہ ٹھیک ہو چکا، بیماری ختم ہو چکی، اب روزہ نہیں رکھ سکتا تو یہ مغرب تک امساک کرے، مستحب ہے، مبتلات روزہ امور سے پرہیز کرے۔ چوتھا وہ مریض جو قبل الظہر ٹھیک ہو جائے، اگر کچھ نہ کھایا ہوتا صبح سے شاید روزہ رکھ سکتا تھا، چونکہ بیمار تھا تو روزہ اس نے افطار کر چکا تھا، قبل الظہر ٹھیک ہو گیا، چونکہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو مغرب تک اس کے لیے بھی امساک کرنا مستحب ہے۔ اور پانچواں وہ خاتون جو دن کے وقت حیض یا نفاس سے پاک ہو جاتی ہے تو اس دن کا روزہ نہیں ہوتا، اس خاتون کے لیے حیض سے پاک ہو گئی ہے اور نفاس سے پاک ہو گئی ہے، خون نفاس سے، چونکہ دن کے وقت اگر خون نفاس یا حیض سے پاک ہو جائے اس دن وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ مغرب تک امساک کرے۔ حضرت آقا امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الصیام لیس من الطعام والشراب وحدہ، روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا ترک کر دیا جائے، صرف کھانے پینے کا روزہ یہ صحیح نہیں ہے، انما للصوم شرط، حقیقی روزہ داری کے لیے کچھ شرائط ہیں، یحتاج ان یحفظ حتی یتم الصوم، ضرورت ہے کہ ان شرائط کی پابندی کرے تاکہ اس کا روزہ مکمل روزہ ہو، پورا روزہ ہو، وہ روزہ کامل ہو جائے، ورنہ ناقص روزہ ہے۔ وَهُوَ الصُّمْتُ الدَّاخِلِ، ان شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ انسان خاموش رہے، بیہودہ گفتگو نہ کرے، بنڈار نہ کرے، نقل قول کرتے نہ رہیں، وہ قصے کہانیاں بیان کرتے نہ رہیں فالتو بیہودہ، تھڑے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مثلا باتیں، بھئی روزہ جو ہے ہم پاس کر رہے ہیں۔ وَهُوَ الصُّمْتُ الدَّاخِلِ، ان شرائط میں سے ایک سکوت درونی ہے، انسان اپنے اندر یا ذکر خدا یا پھر خاموشی۔ فرمایا اما تسمع ما قالت مریم بنت عمران، کیا تم نے نہیں سنا کہ حضرت مریم بنت عمران نے کیا فرمایا؟ فرمایا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے روزہ نذر کیا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، تو آج میں نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے۔ امام نے فرمایا یعنی صمتن،
یعنی یہ جو روزہ حضرت مریم نے نظر کیا تھا یہ خاموش رہنے کا تھا، کہ نظر کیا تھا کہ آج میں کسی سے گفتگو نہیں کروں گی. تو یہ جو خاموشی ہے یہ بہتر ہے روزے میں، یا ذکر خدا، تلاوت قرآن وغیرہ، یا پھر خاموشی. آقا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا وَالْزَمْ مَا اسْتَطَعْتَ مِنَ الصُّمْتِ وَالسُّكُوتِ إِلَّا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، جہاں تک ہو سکے خاموش رہو، زبان کو محفوظ رکھو، باتیں نہ کرو، الا عن ذکر اللہ، مگر یہ کہ ذکر خدا ہو، یاد الہی، ذکر خدا، مثلا یہ تعقیبات ہیں، دعائیں ہیں، تلاوت ہے، جو بھی ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے، ایسی چیزیں. اس کے علاوہ بیہودہ باتیں نہ ہو، لا یعنی گفتگو نہ ہو. اور فرمایا وَالْإِنسَانُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْفَظَ لِسَانَهُ، انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے. من اللغو الباطل فی رمضان وغیرہ، ماہ کا رمضان ہو یا غیر رمضان، بیہودہ باتوں سے پرہیز کریں. بیہودہ گوئی، مزاح، لطیفہ گوئی رمضان المبارک میں، کل بھی عرض کیا، بیہودہ اشعار پڑھنا اور یہ چیزیں، ان سے پرہیز، خواہ رمضان ہو یا غیر رمضان. انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، بقول آقا امیر المومنین علیہ السلام. فرمایا کہ فرشتوں کو اس قدر املا مت لکھاؤ، جس طرح ٹیچر شاگرد کہتے ہیں املا، شاید آج کل اسکولوں میں شاید ہوتا نہیں ہے، پہلے املا نویسی ہوتی تھی کہ ٹیچر بولتا جاتا تھا، شاگرد وہ کہتے ہیں لکھو، تاکہ اس کی لکھائی بھی ٹھیک ہو جاتا، پتہ چلے صحیح لکھنا آتا نہیں آتا. پھر آقا نے فرمایا کہ فرشتوں کیوں لکھواتے ہو؟ جو کچھ تم بولتے جاؤ گے فرشتے لکھتے جا رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن دکھایا جائے گا کس قدر بیہودہ مزاح کیا ہے، کس قدر گالیاں دی ہوئی ہے، کس قدر غیبتیں، کس قدر تہمتیں ہیں. قیامت کا دن کاش کہ صرف ایسا ہوتا کہ صرف نامہ اعمال ہاتھ میں دے دیتا، ایک ڈائری ہے، بھائی یہ ہے، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ بھی ہوں گے. یہ ایک ایسی چیز کی طرح ہے کہ آپ دکان سے بہت سارے سامان خرید کے لے آتے، ساتھ میں لسٹ بھی ہے. ایسا نہیں کہ صرف لسٹ ہے، وہ سامان بھی آپ کے ساتھ ہے. جو کچھ ہم نے گناہ کیے ہیں، جو کچھ ہم نے اچھے کام کیے ہیں، سب ہمارے ساتھ ہیں. نامہ اعمال میں صرف لسٹ ہے کہ لکھا ہوا ہے، صرف لکھائی نہیں ہے، وہ سارے ساتھ ہمارے ساتھ ہے. اور شکلوں کے ساتھ ہیں، شکلوں کے ساتھ ہیں، مختلف صورتوں میں ہیں. درندگی کی ہے تو درندوں کی صورت ساتھ ہے، لالچ کی ہے، حرص کیا ہے، اور اسی طرح سے جنسی خواہشات ہیں تو وہ مثلا صور جن کی شکلوں میں مثلا. تو اپنی زبان کو محفوظ رکھو. حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس مومن کے بارے میں جو خاموش رہتا ہے، فرمایا کہ اذا رأیتم المؤمن صموتا، جب تم نے دیکھا کہ کوئی مؤمن ہے لیکن خاموش رہتا ہے، فرمایا فَدْنُوا مِنْهُ، اس کے قریب جا کر بیٹھا کرو. وہ مومن جو خاموش رہتا ہے اس کے پاس جا کر بیٹھا کرو. فَإِنَّهُ يُلْقِي الْحِكْمَةِ، وہ تمہیں حکمت و دانائی عطا کرے گا. جب آپ اس سے بات کریں گے تو وہ حکمت کی بات کریں گے. وَالْمُؤْمِنُ قَلِيلُ الْكَلَامِ وَكَثِيرُ الْعَمَلِ، فرمایا مومن کی نشانی یہ ہے کہ کم بولتا ہے، اعمال زیادہ انجام دے دیتا ہے. وَالْمُنَافِقُ كَثِيرُ الْكَلَامِ وَقَلِيلُ الْعَمَلِ، منافق کی نشانی یہ ہے کہ زیادہ بولتا ہے، کم عمل کرتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم روزہ رکھنے کے باوجود بھی ہم میں نفاق کی کوئی ایسی نشانی پیدا ہو جائے کہ بولتے زیادہ ہیں کرتے کچھ بھی نہیں ہے. کم کریں. پیغمبر اسلام نے اس کی جو ہے تنقیص کی ہے کہ مومن زیادہ عمل کرتا ہے کم بولتا ہے، منافق کم عمل کرتا ہے زیادہ بولتا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم زیادہ بولیں کریں کچھ بھی نہیں، تو اس درجے سے بھی نیچے جائیں گے
کہ منافق کچھ تو عمل کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ بھی عمل نہ، خالی بولتے رہیں۔ ان خطباء کی طرح جو ممبروں سے وعظ و نصیحت کرتے ہیں خود عمل نہیں کرتے، ایسے نہ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کرتے کیوں ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو۔ تو مومن حد عقل یہ ہے کہ خاموش رہیں، اگر میں عمل نہیں کرتا کم از کم میں بولتا بھی نہیں ہوں، تو جو کچھ ہم بولیں گے لکھے جائیں گے اور قیامت کے دن دکھائے جائیں گے۔ تو روزے کے آداب میں سے ایک یہ ہے یا ذکر خدا، عبادت، تعقیبات، اور اسی طرح سے مثلا جو ہے تلاوت قرآن وغیرہ، یا پھر خاموشی۔ اللہ